اس جملے پر خاص توجہ دیجیے. ایک باپ نے اپنے بیٹے سے کہا دیکھو بیٹے خبردار، میں تمہیں بتا رہا ہوں کہ ہرگز ہرگز یہ کام مت کرنا. بتائیے اتنے بڑے جملے کی کیا ضرورت ہے؟ بیٹا یہ کام مت کرو، بات وہی ہے. یہ کام مت کرو، بات وہی ہے. اس میں اور اگر تاکید پیدا کرنا ہے تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں یہ کام ہرگز مت کرو، تاکید پیدا ہو گئی. اگر اس میں مزید تاکید پیدا کرنا ہے تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہرگز ہرگز یہ کام مت کرو. اور تاکید پیدا ہو گئی، اب اس کے بعد تو مزید کسی تاکید کی ضرورت نہیں ہے. لیکن جملہ کیا ہے؟ میں تمہیں بتا رہا ہوں، اس کی کیا ضرورت ہے؟ اس کے ساتھ ساتھ دیکھو بیٹے خبردار. ذرا غور کیجئے اس جملے میں کتنی تاکید ہے، کتنے الفاظ تاکید کی طرف اشارہ کر رہے ہیں. دیکھو بیٹے خبردار، میں تمہیں بتا رہا ہوں کہ ہرگز ہرگز یہ کام مت کرنا. اب جب اتنی زیادہ تاکید کے بعد کوئی جملہ استعمال ہوتا ہے تو اس کی اہمیت کا سننے والا خود اندازہ لگا لیتا ہے کہ کسی حالت میں مجھے یہ نہیں کرنا ہے. اب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا. اتنا ہو سکتا تھا بفضل اللہ وبرحمتہ یفرحوا، اللہ کی رحمت پر اور اس کے فضل پر خوشی مناؤ. پہلے قل سے اسٹارٹ کیجئے، اے نبی آپ کہہ دیجئے. یہ کہنے والی بات ہے، یہ سنانے والی بات ہے، آپ کہہ دیجئے. کیونکہ جہاں جہاں بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کسی بات کو بہت زیادہ اسٹریس دے کر بیان کرتا ہے تو وہاں پر قل کے ساتھ جملہ شروع کرتا ہے. سورہ اخلاص، سورہ اخلاص توحید کی کسوٹی، اللہ کی توحید کا ذکر ہو رہا ہے، اللہ کے توحید کی تعلیم دی جا رہی ہے. وہاں پر بھی اللہ تعالیٰ سورہ شروع فرماتا ہے قل هو اللہ احد. هو اللہ احد سے بھی اگر سورہ شروع ہوتا تو معنی پورے تھے، قل کی کوئی ضرورت نہیں تھی. لیکن اللہ تعالیٰ کا یہ طریقہ ہے، یہ اس کی سنت ہے، سنت الہیہ ہے کہ جب کسی بات کو بہت شدت کے ساتھ وہ بیان کرتا ہے تو قل کے ساتھ اپنے نبی سے کہلواتا ہے کہ آپ کہیے، اے نبی آپ کہیے کہ اللہ ایک ہے، تنہا ہے، اکیلا ہے. تو یہاں پر بھی اے نبی آپ کہیے. آپ کی طبیعت میں عاجزی انکساری ہے، آپ اپنے امتیوں سے یہ کہنا نہیں چاہتے کہ میری پیدائش پر خوشی مناؤ. آپ کے مزاج کے مطابق نہیں ہے. میں مانتا ہوں جیسے کہ ایک مقام پہ قرآن مجید میں ارشاد ہوا نبی تم سے کوئی بات کہنے کے لیے شرماتے ہیں، بعض ادب کے معاملات سکھانے کے لیے شرماتے ہیں کیونکہ آپ کی طبیعت میں انکساری ہے. نبی یہ نہیں کہتے کہ تم لوگ میرا ادب کرو، میں آؤں تو کھڑے ہو جاؤ، میری تعظیم اس طرح کرو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ ایسی نہیں تھی، بلکہ حضور تو جب کہیں تشریف لے جاتے کوئی صحابہ کھڑے ہوتے تو فرماتے تھے کہ نہیں بیٹھ جاؤ، میرے لیے مت کھڑے رہا کرو، کیونکہ آپ کی طبیعت میں بے انتہا عاجزی انکساری تھی. تو اسی عاجزی انکساری کا ذکر کرتے ہوئے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ بھی فرماتا ہے تمہارے نبی تم سے اس طرح کی باتیں کہنے کے لیے شرماتے ہیں، جھجکتے ہیں، ان کی عاجزی انکساری کو گوارا نہیں ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نہیں شرماتا، ان اللہ لا یستحی، اللہ تعالیٰ نہیں شرمائے گا. تو یہاں پر وہی معاملہ، اور اے نبی آپ کہہ دیجئے خوشی مناؤ. قل بفضل اللہ وبرحمتہ، اللہ کے فضل پر اور اس کی رحمت پر خوشی مناؤ. پھر اس کے بعد فبذالک، یہاں پھر تاکید کے لیے ایک لفظ آیا ہے، وہ بھی فے کے ساتھ. فے بھی تاکید کے لیے آتا ہے، پھر بذالک بھی تاکید کے لیے آتا ہے. اللہ کے فضل اور اس کی رحمت پر خوشی مناؤ. اللہ کی رحمت اور اس کے فضل پر، اسی پر خوشی مناؤ، اس پر خوشی مناؤ. پھر اب ایک مرتبہ اس آ رہا ہے، یہ تاکید کے لیے. پھر فلیفرحوا، فلیفرحوا میں ڈبل تاکید ہے. ان کو چاہیے کہ وہ خوشی منائیں،
ایسا نہیں ہے کہ خوشی مناؤ. ایک جملہ یہ بھی ہوتا ہے اللہ کی رحمت اور اس کی فضل پر خوشی مناؤ. اللہ کی رحمت اور اس کے فضل کے ملنے پر انہیں چاہیے کہ وہ خوشی منائیں. اس کے اندر تاکید پیدا ہو گئی اور یہاں پر اس آیت میں وہی ہو رہا ہے. فَبِذَالِكَ فَلْيَفْرَحُوا. جب امر کے ساتھ لام داخل ہوتا ہے تو تاکید کے معنی پیدا ہوتے ہیں, اور پھر اس کے ساتھ جب فے داخل ہوتا ہے تو تاکید اور بڑھ جاتی ہے. تو اس طرح اس آیت میں 4-5 مقامات پر انداز سے تاکید کی گئی ہے کہ اس فضل اور رحمت پر خوشی مناؤ. میں اس سے پہلے گفتگو میں بیان کر چکا ہوں کہ اللہ کا فضل کیا ہے اور اس کی رحمت کیا ہے. اب اس کے بعد میں لفظ عید پر بحث کر رہا ہوں کہ ایک تو یہ ثابت ہو گیا کہ جمعے کا دن آدم علیہ السلام کی پیدائش کی وجہ سے افضل دن مقرر کیا گیا ہے, عید کا دن مسلمانوں کے لیے مقرر کیا گیا ہے. تو اب اس سے مسلمان خود اندازہ کر سکتے ہیں کہ میلاد کی جو عید ہے وہ عید کتنی بابرکت اور کتنی مبارک عید ہے. اب جو لوگ اس کو عید نہیں مانتے یہ ان کی مرضی کی بات ہے. ای سعادت بزور بازو نیست تانا بخشت خدائے بخشندہ. یہ ایک اللہ کی جانب سے دی ہوئی سعادت ہے, جس کو ملتی ہے وہی اس سے فیضیاب ہوتا ہے. اب اس کے بعد جب نعمت کا ذکر آتا ہے, اللہ کی نعمتوں کا ذکر آتا ہے, تو ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. اگر تم اللہ کی نعمتوں کا شمار کرو گے تو نہیں کر سکتے. دوسری طرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا جب ذکر آتا ہے تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا. اللہ تعالیٰ نے مومنین پر احسان کیا ہے کہ انہی میں سے ایک رسول کو مبعوث فرمایا. نعمتیں تو بہت بے شمار ہیں جن کی گنتی نہیں کی جا سکتی, لیکن ان نعمتوں پر کہیں بھی اللہ تعالیٰ نے احسان جتایا نہیں ہے. یہ نہیں کہا کہ ہم نے تم پر یہ احسان کیا, ہم نے تم پر یہ احسان کیا, ہم نے تم کو جان دی, ہم نے تم کو ایمان دیا, ہم نے تم کو آنکھ دی, ہم نے تم کو فلاں چیز دی. صرف اتنا بیان کر دیا گیا کہ بے شمار نعمتیں ہیں, تم گن نہیں سکتے. لیکن جب رسول کی بعثت کا ذکر آیا, اس نعمت کا جب ذکر آیا, تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے احسان کیا ہے مسلمانوں پر کہ ہم نے اپنے حبیب کو ان کے درمیان بھیجا, ان کو بشر بنا کے بھیجا. یہ خود ایک بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے چہیتے اپنے محبوب بندے کو ایک بشر کے روپ میں ہمارے درمیان ہماری اصلاح کے لیے بھیج رہا ہے. ایک اور مقام پہ ارشاد ہوا هو الذی بعث فی الامین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. اللہ تعالیٰ وہی ہے, اللہ کی ذات وہی ہے جس نے ان پڑھ لوگوں کے ایک گروہ میں اپنے رسول کو روانہ کیا, انہی میں سے, تاکہ یہ ان کو اپنی اللہ کی آیتیں پڑھ کر سنائیں اور ان کو پاک کریں, ان کا تزکیہ کریں, ان کو صاف کریں, ان کو گندگیوں سے پاک کریں اور کتاب اور حکمت کی تعلیم دیں. وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. رسول کے آنے سے پہلے یہ لوگ کھلی گمراہی میں تھے. یعنی صاف الفاظ میں یہ بات بیان کر دی گئی ہے کہ انسان کو, مسلمانوں کو ہدایت کا راستہ صرف اسی ذات بابرکت کی وجہ سے ملا ہے. اس سے پہلے کھلی گمراہی میں تھی انسانیت. اس کے بعد ایک مقام پر ارشاد ہوتا ہے وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَكُنْتُم مِّنَ الْخَاسِرِينَ. اگر یہ فضل اللہ کا, یہ رحمت اللہ کی تم کو حاصل نہ ہوتی تو تم بہت بڑے خسارے میں تھے, بہت بڑے نقصان میں تھے. اتنی بڑی نعمت جا بجا قرآن میں ذکر ہو رہا ہے اس نعمت کا.